الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا علیما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس اور مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ فساد کرنے اور اس کی سزا کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کا نام اسرا بھی ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، یعنی معراج کا جو واقعہ ہے، جو مبارک سفر آسمانی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اس سورت ایک نام اسرا بھی ہے اور ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اس سورت مبارکہ میں 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اور 4660 حرف ہیں۔ 4660 حرف ہے، یعنی اس کی تلاوت کے سننے والے کو 4660 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرے اس کو 64,600 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو مطلب سیکھے تو اس کا ثواب مزید بڑھے گا، اور جو عمل بھی کرے اس کے ثواب میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تلاوت کی بھی
اور قرآن پاک کے سننے کی بھی اور سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ خدا جو لے گیا اپنے مقبول محبوب کامل مکمل بندے کو لیلاً رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنے عجیب و غریب نظام حکومت کے نمونے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، واقعی وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنی، آپ کی مناجات سنی، آپ کے افعال دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں میں ممتاز کر دیا اور وہ بلند مقام عطا فرمایا جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ معراج کا جو واقعہ ہے اور جو سفر ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا تذکرہ قرآن کی اس سورت اس آیت میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسراء، سفر، اسی لیے سورت کا نام ہے اسراء۔ اور دوسرا سفر کا حصہ ہے جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک اور اس کے آگے تک ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی سیڑھی، زینہ۔ وہ جو سفر آسمانی ہے وہ زینے کے ذریعے سے ہوا، سیڑھی کے ذریعے سے ہوا۔ ایک اونچی بلڈنگ جس میں چڑھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہے، دم پھول جاتا ہے آدمی کا۔ ایک آسمان زمین سے 500 سال کی مسافت رکھتا ہے، اور ایسے 7 آسمان ہیں۔ اس زینے سے آپ نے کیسے طے کر لیے؟ ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل دنیا میں بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں۔ سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، مکہ ٹاور ہے، کتنی بلندی پہ ہے، مگر جانے میں، چڑھنے میں، اترنے میں کوئی زحمت نہیں، اس لیے کہ ایسے زینے خدا کے دیے ہوئے دماغ سے انسان نے بنائے ہیں کہ آدمی نہیں حرکت کرتا ہے، وہ زینے حرکت کرتے ہیں، وہ سیڑھیاں حرکت کرتی ہیں۔ جب اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے انسان ایسے زینے بنا سکتا ہے تو سوچئے خود اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیسا زینہ بھیجا ہوگا۔ تو یہ سفر جو ہے معراج کہلاتا ہے۔ اس سفر کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن کریم کے 27ویں پارے کی سورہ نجم میں بھی ہے۔ وہاں آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں اور ایک مرتبہ سفر معراج میں۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود کہ میں لیٹا ہوا تھا ام ہانی کے گھر پہ۔ یہ ام ہانی کون ہے جانتے ہو؟ ام ہانی کون ہے؟ ان کا نبی کریم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ کیوں تھے؟ ام ہانی کون ہے؟ اندازے سے نہ بتائیے، پھوپھی نہیں ہے آپ کی، ام ہانی آپ کی بہن ہے، آپ کی چچاداد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ام ہانی کے گھر پہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ میں حتیم میں تھا۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو ایک بلند دیوار سے گھیر دیا گیا، جدھر خانہ کعبہ کا میزاب پر نالا لگا ہوا ہے، حتیم میں سو رہا تھا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک میں فرمایا کہ ام ہانی کے گھر پہ اور دوسرے میں بتایا حتیم میں۔ دونوں ممکن ہیں۔ پہلے ام ہانی کے گھر پہ تھے، وہاں سے اٹھ کے آپ تشریف لائے اور حتیم میں سو گئے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو جگایا اور جگا کر آپ کو لائے زمزم کے کنویں کے پاس، اور پھر آپ کا مبارک سینہ چاک کیا انہوں نے، حلق سے لے کر کے ناف تک، اور پھر آپ کے مبارک دل کو نکالا اور سونے کا تشت جنت سے جو لے کے آئے تھے اس میں رکھا، اور اس کے بعد زمزم سے اسے دھویا۔ علماء اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، اس لیے کہ جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو جو نشتر تھا وہ جنت کا تھا، جس تشت میں رکھا گیا وہ جنت کا تھا، جس سے آپ کے مبارک سینے کو چاک کرنے کے بعد سلا گیا، ٹاکے لگائے گئے، وہ سوئی اور سلنے کا سامان جنت کے تھا۔ تو پانی بھی جنت سے آ جاتا، مگر جنت کے پانی سے نہیں، زمزم سے دھویا گیا۔ معلوم ہے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، افضل تھا، افضل ہے۔ الماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے، جس نیت سے پی لیا جائے۔ آپ ادھر بیٹھیے، الیاس صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیے، یہ ادھر بیٹھ جائیے۔ تو زمزم کا پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا بتا رہے تھے؟ جس مقصد سے پیا جائے اس مقصد میں کامیابی ہوتی، شفا کے لیے پیا جائے شفا ہوتی، ترقی کے لیے پیا جائے ترقی ہوتی ہے، یادداشت بڑھ جائے یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ اگر بھوکا آدمی ہے اور سوچے کہ میری بھوک مٹ جائے تو زمزم کے پانی سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے جب آئے تو جانتے نہیں تھے کسی کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، سب دشمن ہیں، کہیں آپ کو اذیت پہنچائے، اس لیے وہ حرم میں رہے 3 دن، نہ کچھ کھانا نہ پینا،
صرف زمزم تھا، 3 دن تک وہی پیتے رہے اور بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ زمزم کے پانی کی یہ خصوصیت، اور علماء نے اپنے تجربے بیان کیے کہ میں نے زمزم کو پیا تو یہ دعا پڑھی، اللہ نے یہ دیا۔ ایک امام ہے امام ذہبی، ان کا میں نے جب زمزم پیا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے علامہ ابن حجر جیسا حافظہ عطا فرما۔ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، بہت بڑے محدث، یادداشت ان کی بڑی مضبوط۔ اے اللہ ویسے ہی حافظہ مجھے عطا فرمائیے، تو اللہ نے ان جیسا حافظہ ان کو عطا کر دیا زمزم کی سے۔ پھر مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی دارالعلوم دیوبند کے فاضل، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی نظیر ہندوستان میں بھی نہیں تھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا، حدیث کے بڑے عالم۔ وہ کہتے ہیں جب میں گیا میں نے زمزم پیا اور میں نے دعا کی اے اللہ امام ابن حجر کا بھی حافظہ عطا فرما اور امام ذہبی کا بھی حافظہ عطا فرما، تو اللہ نے مجھے دونوں کی یادداشت دے دی۔ ایسی یادداشت تھی ان کی کہ ایک مرتبہ اگر وہ کوئی چیز سن لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی، پڑھ لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک مشاعرے میں شریک ہوئے تو ایک شاعر نے یہ کہا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے جو یاد ہوتا ہم تو جب سمجھیں یہ ہماری غزل سنا دیں، اور اس نے بڑی لمبی غزل پڑھی تو حضرت نے اس کے بعد اٹھ کر وہ غزل اس کو اسی طرح سنا دی، ایک شعر آگے نہیں ایک شعر پیچھے نہیں۔ تو زمزم میں اللہ نے وہ تاثیر وہ برکت رکھی ہے۔ تو زمزم سے قلب مبارک کو دھویا گیا، اس سے دنیا کو کیا پتہ چلا کہ بائی پاس سرجری ہو سکتی ہے، دل کو نکال کر کے الگ رکھ کر کے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، دل کو واپس رکھ دیا جائے اور اس کے بعد ٹاکے لگا دیے جائے۔ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے سب سے پہلے کہاں ہوا تھا یہ؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ ایسے سفر پہ روانہ کرنا ہے جو سفر نرالا ہے، اس لیے اس کے انتظامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر فرماتے ہیں آپ میرے لیے ایک سواری لائی گئی، جو سواری کیا تھی؟ گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی۔ آپ نے فرمایا جس کو لوگ کہتے ہیں براق، رفتار اس کی بڑی تیز تھی، جہاں پہ نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ براق برق سے بنا ہے، اور برق کے معنی بجلی کے ہیں، اور بجلی کی اسپیڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، بڑی تیز، ابھی مشرق میں چمکی ابھی مغرب میں پہنچ گئی، نہایت تیز۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اتنی تیز رفتار سواریوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اتنی حیرت نہیں لوگوں کو ہوتی، کیوں؟ انسان نے خدا کے دیے ہوئے دماغ سے ایسی سواریاں بنائی ہیں جن کی اسپیڈ بہت تیز، جہاز، راکٹ، کتنے تیز رفتار ہے۔ اس زمانے میں تو آدمی نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ بھی ایسے بھی سواریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جائے گی قرآن پاک کا سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔
دنیا کی دوسری کتابیں زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی. پہلے زمانے کی بات ہے، اب زمانہ آگے بڑھ گیا. مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، چاہے جتنی ترقی ہو جائے، چاہے جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے، یہ اس زمانے میں بھی اس مفید تھی اور آج بھی مفید ہے، رہنمائی کر رہی ہے. اور چاہے جتنی ابھی ترقی ہو، قرآن اس زمانے میں بھی رہنمائی کرے گا اور قرآن کا سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے. سفر میں ہے ابھی قرآن کا ایک ایک گل بوٹا، اور گزرتی جائیں گی صدیاں، معنی کھلتے جائیں گے. جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی، قرآن کے معنی اور نکھر کر سامنے آئیں گے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے لے جایا گیا بیت المقدس، مسجد اقصی. اس کے دروازے پر ایک پتھر تھا، اس میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. اس میں سوراخ تھا. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ. لہذا جو پتھر کا سوراخ تھا وہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. مگر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی سواری کو اسی بند سوراخ کو کھول کے باندھا. سواری بھی نرالی تھی اور سوار بھی نرالا تھا، اور وہ آپ ہی کے لیے آئی تھی، تو اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہ باندھتے تو کیا بھاگ جاتی وہ؟ بولو. مگر آپ نے پھر بھی باندھا. کاہے کے لیے؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے. کیا سبق سکھانے کے لیے؟ اسباب اختیار کرو مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ پر رکھو. شٹر میں تالا لگاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں شٹر کھلا ہوا چھوڑ دیا اور کہا اللہ مالک ہے. دوائیں کرو، علاج کرو، مگر بھروسہ دواؤں پر نہیں، کس پر؟ اللہ پر رکھو. اسباب اختیار کرو. پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، تحیۃ المسجد. پھر آپ کے لیے آسمانی سفر شروع ہوا، وہ زینے کے ذریعے سے. ساتھ میں جبریل امین ہیں. 2 سفر ہیں آپ کے یادگار. ایک سفر میں آپ کے ساتھی صدیق اکبر ہیں، اور ایک سفر میں آپ کے ساتھی حضرت جبریل ہیں. اللہ نے دونوں سفروں کا ذکر قرآن میں کیا. سفر ہجرت کا بھی کیا اور سفر معراج کا بھی کیا. حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، اور پہلے آسمان کا جو دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتے نے پوچھا کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہم ہیں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. کسی کے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا کون؟ کہلے ہم. اس نے پوچھا کیوں تھا کون؟ اس لیے کہ جانتا نہیں کون آیا. وہ جاننا چاہتا کون ہے. آپ نے کیا کہا؟ ہم. تو ہم سے کیسے جان لے گا وہ؟ بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، جب پوچھا کون تو بولتے ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتے. جتنی تکلیف ہوتی ہم کہنے سے، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نہ بولنے سے. اللہ جانے کون ہے، بول بھی نہیں رہا، خدا جانے کس ارادے سے آیا، کون ہے. تو کیا کیا جبریل نے؟ جبریل ہیں کون؟ فرشتوں کے سردار اور اللہ کے نبی، تمام اولاد آدم کے سردار، اللہ کے محبوب. خدا نے بلایا، مگر پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے.
اور جب پوچھا اس نے کون، تو بتایا نام لے کے جبریل ہوں میں۔ حالانکہ وہ فرشتہ جو پہلے آسمان کے دروازے پر تھا اس کا نام ہے اسماعیل۔ ساتھ میں اور بھی فرشتے تھے۔ اس نے جبریل علیہ السلام کا نام سننے کا دروازہ نہیں کھولا۔ دوسرا سوال، من معک، آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی بھی نہیں کھولا۔ اُرسل الیہ، کیا آپ کو پیغام دے کر بلایا گیا ہے؟ نعم ارسل الیہ، جی ہاں بلایا گیا ہے۔ اب دروازہ کھلا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بزرگ ہیں ان کو سلام کیجئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بڑا کون ہے؟ آدم علیہ السلام بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ درجے میں اللہ کے نبی بڑے، سب سے بڑے ہیں۔ تو سلام کس کو کرنا چاہیے؟ آدم کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا سلام، کیوں؟ آپ آئے ہیں۔ جو آدمی آئے تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ بھی کر لے کوئی حرج نہیں، مگر سلام کرنا سنت کس کے لیے ہے؟ آنے والے کو، چاہے ابا آئیں اور چاہے استاد آئیں اور چاہے پیر آئیں، چاہے مولانا صاحب آئیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو سلام کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں لوگ، اور ماں اپنی بیٹی کو سلام، جب بیٹی کو سلام نہیں کر رہی تو بہو کو سلام کرے گی؟ ہیں؟ سلام نہیں کرتے، کیوں؟ انہوں نے حق سمجھ رکھا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اس کو سلام کیا جائے، چھوٹا کرے سلام، بڑا سلام نہیں کرے گا، پوزیشن خراب ہوگی۔ آپ بتائیے پوزیشن کس کی سب سے اعلیٰ ہے؟ سب سے اعلیٰ رتبہ کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں۔ حیات پیروی سنت خیر الانام اس پر، حیات پیروی سنت خیر الانام اس پر، بڑا ہو آنے والا پھر بھی لازم ہے سلام اس پر۔ بڑا بھی اگر ہے سلام کرو، سلام کرنے میں کیا دقت، کیا بنی جانی؟ عزت گھٹے گی نہیں، نبی کی پیروی کرنے سے عزت بڑھے گی، سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسرے سلام دعا ہے نا، تو یہ دعا کی ضرورت صرف چھوٹوں کو ہوتی ہے نا، بڑوں کو تو ہوتی نہیں۔ اماں ابا کو ضرورت نہیں ہے نا، سب کو ضرورت ہے، تو دعا دو۔ اور کیا قیمتی سلام ہے، ادھر دعا دی ادھر کھٹ سے اس کا جواب ملا، وعلیکم السلام، ادھر سے بھی دعا اور ادھر سے بھی دعا، اور دعا بھی کتنی پیاری، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ چاہتا ہر آدمی ہے اولاد سلامت رہے، بیوی سلامت رہیں، بچے سلامت رہیں، چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، جب گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کرو، دعا کرتے ہوئے جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پلٹ کے وہ تمہیں دعا دیں گے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو سلامتی گھر میں آئے گی، سنت بھی ہوگی، ادا ہوگی، سنت کا ثواب، سلامتی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف کچھ ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے سے پوچھا، کہنے یہ ان کی اولاد ہے
جو جنت میں جانے والے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، وہ دائیں طرف ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مسکراتے ہیں۔ اور بائیں طرف جہنم میں جانے والی اولاد ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بری بھی اولاد ہو جب بھی سزا ہوگی اس کو۔ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا لابن صالح، نیک بیٹے کے لیے مرحبا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے اور ساتھ میں فرشتے اور جبریل، وہاں دو پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں پیغمبر آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، وہ دونوں پیغمبر ابنی خالہ، خالہ کے دو بیٹے، خالہ زاد بھائی۔ یہ خالہ زاد بھائی کون کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مگر دو خالہ زاد بھائیوں کے علاوہ، دو خالہ زاد بھائیوں کے علاوہ وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ دونوں کم عمری میں، جوانی کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا۔ یحییٰ تو شہید کیے گئے اور عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا 33 سال کی عمر میں۔ تو آپ نے فرمایا نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں تو ہر آدمی جوان ہی ہوگا، جنت میں ہر آدمی جوان ہی ہوگا، اور جوانوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب ہوا وہ جنت کے سارے جنتیوں کے سردار۔ یہ مطلب نہیں ہے، اگر یہ بات ہو تو وہ نبیوں کے بھی سردار ہو جائیں گے، وہ اللہ کے نبی کے بھی سردار ہو جائیں گے، وہ ابو بکر و عمر کے بھی سردار ہو جائیں گے، حالانکہ وہ سب کے سردار نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ۔ پھر کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں کا جوانی میں انتقال ہو گیا ان کے سردار ہیں، ان کے سردار ہیں۔ فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، مگر سب عورتوں کی نہیں ہیں۔ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں تو مائیں ہیں، ان کی ماں کے سردار نہیں، وہ الگ ہے۔ جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے، جو وہ جنت کی شہزادی تو یہ فردوس کی رانی، وہ ملکہ ہیں اور یہ شہزادی ہیں۔ ایسے نوجوانان جنت، تو دو خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا لاخی الصالح، مرحبا ہے نیک بھائی کے لیے، اس لیے کہ سارے انبیاء آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ آپ نے کہا فَإِذَا هِيَ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، میں نے یوسف کو دیکھا، ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا۔ میں نے دیکھا تیسرے آسمان پہ یوسف کو، تو معلوم ہوتا ہے دنیا بھر کے لوگوں کو جتنا حسن دیا گیا ہے اس کا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام ہو گئے۔ کتنے حسین ہوں گے یوسف علیہ السلام۔ پھر آپ چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں جس پیغمبر سے ملاقات ہوئی ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس درس سے بنا ہے، وہ درس دیتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، دین کی باتیں سکھاتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام۔
انہوں نے بھی مبارکباد دی، مرحبا کہا، آپ نے ان کو سلام کیا۔ پھر آپ پہنچے 5ویں آسمان پر، وہاں ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کیجیے، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیا، مرحبا کہا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے۔ بیت المعمور آسمانوں کا کعبہ اور بیت اللہ دنیا کا کعبہ، یہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہاں کا جو کعبہ ہے اس سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور فرمایا اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم، اور 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کیا اندازہ ہوتا ہے اس سے؟ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، موقع ہی نہیں ملے گا، روز 70,000۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا، پانی کا، ان میں سے جو چاہیں آپ پسند کر لیں۔ آپ نے دودھ پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر پانی پسند کرتے تو امت ڈوب جاتی، شراب پسند کرتے تو امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے دودھ کا پسند کیا، آپ کی امت فطرت سلیمہ پر رہے۔ آپ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وہاں مناظر دیکھے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، عذاب ہوتا ہوا دیکھا، کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے ہیں، اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور اندر سے شیشے کی طرح پیٹ، اندر سے سانپ بچھو دکھ رہے ہیں۔ کون ہے جبریل؟ یہ کہا یہ سود کھانے والے ہیں، سود کھانے والے۔ دیکھا کہ ایک وہ ہے تنور، مرد بھی ہیں اس میں، عورتیں بھی، ننگے، اور آگ اوپر آتی ہے تو وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتی، نیچے چلے جاتی۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا کیا، منہ کالا کیا، بدکاری کی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی خون کا دریا ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے اور کنارے پر ایک دوسرا آدمی اس کے ایک پتھر مارتا ہے، اور وہ دور چلا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ یہ بے نمازی آدمی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے گل پھڑے چیرے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ غیبت کرنے والے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرنے والے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا تازہ گوشت رکھا ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت کھا رہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، ان کی بیویاں تھیں، اور پھر بھی یہ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ عبرت کے مناظر، جنت دیکھی، جنت میں فاروق اعظم کا محل دیکھا، جنت میں نہر کوثر دیکھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے 7ویں آسمان پہ جو تو مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کے معنی بیری، بیری کا درخت، منتہا معنی آخری حد، نیچے سے جو چیز جاتی ہے بس اس کی حد وہیں تک ہے، اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہاں پہ رکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت آپ نے دیکھا، اس کے اوپر سونے کے پروانے
گر رہے ہیں، اور بڑا خوشنما منظر ہے، بڑا خوبصورت۔ یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ یہ اس درخت پر کیوں تھے؟ یہ سب چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زیارت کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ عجیب خوبصورت منظر ہے اس کا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بس یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آخری حد ہے۔ پھر آپ کے لیے ایک رفرف آیا۔ رفرف کہتے ہیں سبز مسند کو، یعنی پالکی ہرے کلر کی، جو بھی ہو آپ کی شان کے لائق جنت کی، اس پر آپ بیٹھ کر کے اوپر گئے اور اتنا قریب ہوئے کہ آپ کو قلم چلنے کی آواز سنائی دی اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ نے اللہ کی جناب میں پہنچ کر کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ اکیلے آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ہے، السلام علیکم نہیں۔ ہم اور آپ جب ملاقات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اکیلے ہوں جب بھی، دو آدمی ہوں جب بھی، تین آدمی ہوں جب بھی۔ عربی میں علیکہ اکیلے کے لیے آتا، علیکہ اکیلے آپ پر، علیکما تم دونوں پر، علیکم دو سے زیادہ پر۔ مگر ہم لوگ جب ملتے ہیں چاہے اکیلے ملے، جب بھی السلام علیکہ نہیں کہتے، السلام علیکم۔ کیوں؟ کوئی ایمان والا اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میں فرشتے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی جب پہنچے اللہ کی جناب میں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس لیے جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل، جب وہ ساتھ میں نہیں ہیں تو ان کے ماتحت کوئی فرشتہ کیسے ہوگا؟ السلام علیکہ، اکیلے آپ پر سلام۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا تعلق، بڑی محبت۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اکیلے نہیں، السلام علینا، اے اللہ ہم سب پر سلام۔ آپ نے اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا۔ یہ تعلق ہے نبی کا اپنی امت سے۔ آپ کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جب آدمی اونچے عہدے پر پہنچتا ہے تو ہمیشہ چھوٹوں کو یاد کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے اونچے مقام پہ پہنچے جس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، مگر آپ کو کتنی محبت تھی اپنی امت سے، وہاں بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر۔ امت میں دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، مگر امتی تو سب آپ کے ہیں۔ آپ نے اچھوں کے لیے بھی دعا کی اور گنہگاروں کے لیے بھی دعا کی۔ آپ نے کہا السلام علیکم، السلام ہم سب پر ہو، اس میں گنہگاروں کو آپ نے شامل کیا، اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ تیری طرف سے سلامتی نازل ہو نیک بندوں پر۔ نیک لوگوں کا تذکرہ الگ ہے اور بروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ یہ نبی کی محبت ہے، کس سے؟ اپنی امت سے۔ بقرعید آ رہی، ہو سکتا چاند ہو گیا ہو، سب سے افضل ایام شروع ہو رہے، ہر عمل کا ثواب
اس سے زیادہ افضل دن پورے سال میں نہیں آتے۔ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں یہ دن، اور ان دنوں میں سب سے افضل دن عید کا دن ہے، بقرعید، اور اس میں سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ قربانی کا ثواب الگ ہی شان رکھتا ہے، پہلا قطرہ گرتے ہی قبول ہو جاتا ہے، اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال، اس کا گوبر، اس کے سینگ، اس کا کھر، اس کے بال، سب قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں بنا کر کے نیکیوں کے پلے میں رکھ دیے جائیں گے۔ ایسا عمل جب آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی تو کیا کرتا ہے، جہاں کہیں حصہ بٹتا ہے تو آدمی صرف اپنا حصہ لیتا ہے، جہاں کہیں حصہ بٹتا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ اسی لیے ختم قرآن جب ہوتا ہے تراویح میں تو اس دن بھیڑ کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی۔ پہلے میلاد ہوا کرتے تھے، عورتیں دودھ پیتے بچوں کو بھی لے کے آتی تھیں، بھائی اس کا بھی حصہ دو، ہوتا ہے۔ تو قربانی کا ثواب اتنا زیادہ، اللہ کے نبی نے کیا چاہا؟ حضور کو امت سے محبت دیکھی، آپ نے کیا چاہا؟ آپ نے چاہا یہ ثواب میری امت کو بھی ملے۔ صاحب حیثیت لوگ تو قربانی کر کے یہ ثواب حاصل کر لیں گے، مگر میری امت میں جو غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، ان کو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو آپ ہر سال 2 قربانی کرتے تھے، کتنی؟ 2۔ ایک اپنی طرف سے واجب ادا کرتے تھے، اور دوسری جو کرتے تھے وہ نفلی قربانی ہوئی۔ ایک واجب ہے، جب وہ واجب ادا ہو گیا، دوسری اگر 10 کریں گے وہ سب کیا ہوں گی؟ ایک حج فرض ہے، جب کر لیا، باقی آپ ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ اور نفل کا ثواب بہت سے لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی تو قربانی ہم سب کی طرف سے کر چکے، اب ہم لوگوں کو کرنے کی، ایسا نہیں ہے۔ ثواب میں آپ نے شریک کیا ہے امت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے اپنی امت کے ساتھ۔ اس محبت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے قربانی کے موقع پر، ہم کو قربانی میں حضور کو بھول جانا چاہیے۔ بولو، حضور کو یاد کرنا چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، قربانی کر دیں آپ کے نام سے، مگر اپنا واجب بھی ادا کریں، پھر حضور کے نام سے قربانی کریں۔ اپنا واجب اگر باقی ہے اور اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرو گے تو تمہارا واجب تمہارے سر پہ لدا رہے گا۔ اگر اپنی طرف سے بھی کرنا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کرنا، پھر کس کی پہلے کرے؟ تو جس کے جی چاہے پہلے کر لو، پہلے دن افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دے۔ جانور پہ کر دیں، اچھے جانور پر اپنے نام سے حصہ لے لیں، یا دونوں جانور کریں، اپنی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، خوبصورت جانور، قیمتی جانور۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو اس کا ثواب ملے گا، اور آپ چاہتے بھی تھے کہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے، اسی لیے آپ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ اور حضرت علی غریب آدمی تھے، مگر ہر سال وہ 2 قربانی کرتے تھے۔ مگر غیر مقلد لوگ جو ہیں اہل حدیث، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پورے گھر کی طرف سے 1 بکری کافی، پورے گھر کی طرف سے۔ کہنے ہمارے 2 اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، اللہ کا فرمان ہو یا نبی کا فرمان ہو۔ ارے نبی کا عمل کیا تھا؟ حضور کہہ کرتے تھے، ارے کہہ کرتے تھے، پھر کیوں کہہ رہے ہو پورے گھر کی طرف سے 1 بکری؟ ارے یہی اتنا ہی کرو،
کہنے ابو ایوب انصاری ایک ہی کرتے تھے. ویسے تو کہتے ہم صحابہ کی بات نہیں مان دیں گے, صحابہ نے کیا کیا وہ جانے, ہم تو وہ کریں گے جو نبی نے کیا ہے. اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری کا عمل دیکھ رہے ہیں. ارے ابو ایوب انصاری تو غریب آدمی تھے, ان پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی, پھر بھی وہ کر دیتے تھے قربانی. نفلی قربانی تھی, سب کو ثواب میں شریک کر دیتے, تم بھی کر لو. تو بات کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا وہاں معراج میں؟ نہیں بتائیں گے. اپنی امت کو یاد فرمایا, اور پھر آپ پر تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے. اور کتنی نمازیں فرض کی؟ 50 ٹائم کی. اللہ کا تحفہ, حضور نے اس کی قدر کی اور آپ لے کے آئے خوشی خوشی. چھٹے آسمان پہ جب واپسی میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا ہے؟ تو کہنے 50 وقت کی نمازیں امت کے اوپر فرض ہوئی. کہنے میرا مشورہ مانیے, کم کرائیے, کم کرا لیجئے, آپ کی امت یہ بوجھ اٹھا نہیں پائے گی. اللہ کے نبی تو واپس نہ جاتے, مگر کم کرانے حضور کیوں گئے؟ بولو کاہے کے لیے گئے؟ امت کے لیے گئے, امت کے لیے آسانی ہو جائے. کم ہوئی 10, 40 بچی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی؟ کہنے 4. کہنے بہت ہیں یہ, اور کم کرائیے. پھر جا رہے ہیں آپ امت کی خاطر, پھر 10 کم ہو گئی. اب کتنی بچی؟ نہیں بتائیں گے. کتنی بچ گئی؟ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد 10 کم ہو رہی. اب بچی 10 نمازیں. پھر بھیجا موسیٰ علیہ السلام, پھر حضور گئے. اب ہوئی 5 کم, بچی 5. موسیٰ علیہ السلام پھر کہا یہ بھی کم کرائیے, زیادہ ہیں. میری امت آپ کی امت سے طاقتور تھی, مجھے تجربہ ہے. اس نے وہ نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے اب مجھے اللہ کے پاس کم کرانے کے لیے بار بار جاتے ہوئے شرم آ رہی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہے تو یہ 5 وقت کی, مگر جب آپ کی امت پڑھے گی تو ثواب اس کے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا لکھا جائے گا. اللہ اکبر. آپ واپس ہوئے. جب واپس آپ تشریف لائے بیت المقدس میں, تو سارے نبی بھی ساتھ میں آئے آپ کی رخصت کرنے کے لیے. مہمان کو چھوڑنے کے لیے جانا بھی سنت ہے, مشایات. وہاں جن نبیوں سے ملاقات ہوئی وہ تو حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت ادریس, ابراہیم, مگر نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. یہ سارے نبی آئے. کہاں؟ بیت المقدس میں. اب وہاں ہوئی اذان. اب اذان کے بعد نماز کون پڑھائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. یہ فجر کا وقت تھا. جو نمازیں فرض ہوئی ہیں ان میں سے کون سی نماز آپ نے پڑھائی؟ مفسرین کہتے ہیں انہی میں سے فجر کی نماز تھی. سارے نبیوں نے پڑھی جو سچے نبی تھے. غلام احمد قادیانی نے نہیں پڑھی. کیوں؟ وہ نبی ہی نہیں, وہ تو جھوٹا نبی ہے. جتنے جھوٹے تھے وہ نہیں تھے نماز. اچھا وہاں اذان ہوئی. جو اذان ہوئی تو وہ کون سی والی ہوئی یہ بتاؤ؟ اذانیں 2 طرح کی ہیں پوری دنیا میں. ایک اذان مشرق مغرب شمال جنوب
تمام مسلمانوں کے وہاں ایک اذان، فرقے بہت ہیں، اذان ایک ہے، مگر مسلمانوں کی اذان سے ہٹ کے ایک اذان اور ہے جانتے ہو؟ ان کی اذان سب سے الگ ہٹ کے ہے۔ یہ اذان جو کہی گئی مسجد اقصیٰ میں، حیات القلوب شیعوں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں یہی اذان لکھی ہے جو ہمارے وہاں ہوتی ہے، مگر ان کی اذان پھر بھی الگ ہو گئی۔ بلال حبشی جو اذان دیتے تھے وہ یہی، ابو محذورہ جو اذان دیتے تھے وہ یہی، حضرت سعد جو اذان دیتے تھے وہ یہی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، سب کے زمانے میں یہی اذان، مگر انہوں نے اپنی اذان بدل لی، اور لگتا بھی ہے بدلی ہوئی ہے، پیوند معلوم ہوتا ہے نا، ہے کہ اس لیے کہ ایک مصرع، سارے مصرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک مصرع بڑا لمبا ہے۔ ارے شاعری ہوتی ہے تو سارے مصرے کیا ہوتے ہیں؟ برابر برابر ہوتے ہیں، مگر ایک مصرع اس میں بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر چھوٹا سا اور نبی کا ذکر بھی چھوٹا سا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، بس ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو لائن ہے وہ بڑی لمبی، اشہدو ان امیر المومنین، امام المتقین، قاتل المشرکین، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فصل۔ دیکھا آپ نے، جو جتنا بڑا ہوتا اس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے، اس کا مطلب اللہ بھی چھوٹا ہے اور نبی بھی چھوٹے ہیں، اور بڑے کون ہیں؟ سب سے بڑے؟ اب آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ پتہ چلا اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، کیا؟ جب آخری نبی آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی، مگر سارے نبی پہلے آ چکے، حضور سب سے آخر میں آئے۔ اللہ نے ایک ایسی شکل پیدا کی کہ سارے نبیوں کو جمع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب پڑھا ہوگا مؤذن نے اشہدو ان محمد الرسول اللہ، تو سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اشہدو ان، سب نے کلمہ پڑھا آپ کا، سب نے نماز پڑھی آپ کے، سارے نبیوں کو مقتدی بنا کر کے یہ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو جو جو کمالات الگ الگ دیے گئے تھے، وہ سارے کمالات اللہ نے جمع فرما دیے ہیں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ نہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، سب کے کمالات کا مجموعہ آپ کی ذات ہے، اور آپ کے کمالات میں سے کسی کے پاس ایک ہے، کسی کے پاس دو ہیں، مگر سب کے کمالات اور اس سے زیادہ کس کو دیے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رات ختم نہیں ہوئی، ام ہانی سے آپ نے فرمایا، میں گیا تھا مسجد اقصیٰ اور اوپر جو ہے وہ آسمانوں کا سفر کیا، تو انہوں نے کہا یہ کسی سے بتائیے گا نہیں، اگر کسی کو آپ بتائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جو واقعہ معراج کا ہے یہ کوئی خواب نہیں تھا، اگر خواب ہوتا تو کوئی وہ ام ہانی آپ کو منع نہ کرتی، اس لیے کہ خواب میں آدمی کچھ بھی دے سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو سن کر مرتد ہو گئے، خواب اگر ہوتا تو کوئی مرتد نہ ہوتا۔ آپ جب نے یہ واقعہ بیان کیا سب مخالفت میں کھڑے ہو گئے، سب نے کہا یہ کیسے سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو ہے
ہم نے دیکھا ہے مسجد اقصیٰ ہم نے دیکھی ہے کہاں پہ کیا ہے. ابھی ہم ان کا امتحان لیے لیتے ہیں، دیکھیں یہ سچے ہیں جھوٹے. بتائیے مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں؟ کوئی آدمی آپ سے پوچھے بتائیے محمود نگر کی مسجد عائشہ میں کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے؟ روز نماز پڑھتے ہیں آپ، نہیں بتا پائیں گے. آپ کہیں ہم کوئی کھڑکیاں گننے جاتے ہیں، ہم کوئی دروازے گننے جاتے ہیں؟ تو آپ وہاں کھڑکیاں گننے گئے تھے؟ امتحان لے رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے زحمت ہوئی، تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور میں حتیم میں تھا کہ اللہ نے صفا پہاڑی پر ہمارے سامنے بیت المقدس کا پورا فوٹو رکھ دیا. وہ جو سوال کرتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، جو سوال کرتے تو جواب دیتا جاتا تھا. پہلے زمانے میں یہ حدیث بیان کی جاتی، مسلمان تو جو حدیث میں ہے مانتے ہیں، لیکن اس زمانے کی ترقی نے کیا بتایا کہ ایسا ہوا ہے، ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے. دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ہزاروں میل کی دوری پر انسان نے وہ آلات بنائے ہیں جن کے ذریعے سے گھر بیٹھے وہ سب دیکھ لیتا. نہیں دیکھ لیتا؟ جب انسان خدا کے دماغ سے ایسی چیزیں بنا سکتا ہے جو دور دراز کی چیزیں اسی وقت دیکھ سکتا ہے، تو اللہ اپنے نبی کو بیت المقدس کے مناظر کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایک ایک چیز آپ کہ لے اچھا راستے کا بتائیے. آپ نے کہا تمہارا ایک تجارتی قافلہ گیا تھا، راستے میں مجھے فلاں جگہ پہ وہ ملا تھا، ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا، بدک گیا تھا، اور وہ قافلہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا. لوگوں نے دیکھا تو وہ قافلہ بھی آ گیا اور ایسا ہوا ان کا اونٹ بھی بہک گیا تھا، یہ بھی انہوں نے بتایا. ابو جہل جو تھا اس نے بڑی بغلیں بجائیں، بڑا شور مچایا. کہنا ابو بکر جو ہے سب سے پکے اور سب سے پہلے مرید ابو بکر ہیں. اب کوئی داؤں نہیں تھا ابو بکر کو نبی سے الگ کرنے کا. ہمیشہ دین کے دشمنوں نے صحابہ کو نبی سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑا دشمن تو ابو جہل تھا، ابو بکر کو نبی سے الگ کرنا چاہتا ہے. آج بھی جو ان کے مقتدی ہیں دین کے دشمن، وہ بھی صحابہ کو نبی سے الگ کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے جن کو ملایا ہو پوری دنیا مل کر کے الگ نہیں کر سکتی. دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے. دشمنوں کو فکر ہے اور فکر ہونی چاہیے. دوستوں نے پائی ہے قربت رسول اللہ کی. اللہ کے نبی کے جو دوست ہیں ہمیشہ قریب رہے پوری زندگی. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جائیے، روضہ اقدس میں کون ہے آپ کے ساتھ میں؟ وہی ابو بکر صدیق اور وہی فاروق اعظم موجود ہے وہاں. تو ابو بکر کو نبی سے الگ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا. ابو بکر صدیق سے کہا کوئی آدمی مسجد اقصیٰ جائے اور اس کے بعد رات ہی میں واپس بھی آ جائے، یہ صحیح بات ہے؟ وہ تو بہت دور ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے مکے سے مسجد اقصیٰ کی، اور ایک ہی رات میں آ گئے. کہتا کون ہے کہ جن پہ تم ایمان لا؟ کہ وہ اگر کہتے ہیں تو بالکل 100% صحیح کہتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں. میں اس سے حیرتناک بات مانتا ہوں، اس سے بڑی بات مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں جبریل ابھی آئے اور ابھی گئے. جب جبریل آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے خادم ہیں اور اللہ کے نبی تو مخدوم ہیں، لہذا جبریل آ سکتے جا سکتے، ہمارے نبی کیوں نہیں جا سکتے آ سکتے؟ اسی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لقب دیا گیا کیا؟ صدیق، تصدیق کرنے والے. سب سے پہلے ایمان بھی لائے، واقعہ معراج کی بھی تصدیق کی. تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بیداری میں جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 30 صحابہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کیا کہا قرآن میں خدا نے؟ اسی لیے سبحان الذی، پاک ہے اللہ۔ ذہن میں یہ نہ سوچنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے تمہیں کرنا ہے یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ ہر عجب سے پاک ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ، اسرا بعبدہ، جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، پھر رات میں آیا۔ اس پہ تنوین جو ہے یہ کائے کے لیے، بتانے کے لیے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام جو کعبے کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، اور مسجد اقصی، اقصی کے معنی دور، یہ مکے سے بہت دور ہے۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، اور دوسری مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا سب سے پہلی مسجد کون؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ کہنے دوسری؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ کہا دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 40 سال کا۔ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور مسجد حرام کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم اور سلیمان میں تو بڑا لمبا فاصلہ۔ مسجد کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مسجد اقصی بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، لہذا اس بنانے سے مراد ابراہیم کا بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر مسجد اقصی کی، دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں۔ مسجد کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ اس کے ارد گرد کا پورا علاقہ کیا ہے؟ ملک شام۔ ملک شام کے 4 حصے ہو گئے، اردن، لبنان، سیریا، فلسطین۔ اس زمانے میں یہ پورا ملک ایک ہی ملک تھا، پورا ملک شام۔ اس کو ارض مقدس قرآن نے کہا، ارض مبارک قرآن نے کہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کہا ملک شام میرا منتخب حصہ ہے، منتخب زمین کا چنا ہوا حصہ ہے، اور یہاں میں اپنے چنے ہوئے بندوں کو پہنچاؤں گا۔ پورا ملک شام افضل ہے۔ ہم نے برکتیں دے رکھی۔ کیا برکتیں ہیں؟ دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ دینی برکتیں کیا ہیں؟ جتنے نبی آئے وہ سب کے سب کہاں آئے؟ ملک شام میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ اسرائیل ہے، ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے، سارے نبی وہیں۔ نبیوں کی دعوت وہاں ہوئی۔ جب نبی وہاں آئے تو جبریل بھی وہیں آئے، وہی لے کر کے بار بار آئے۔ کتنے بار آئے؟ انبیاء کا مسکن ہے ملک شام، انبیاء کا مدفن، ان کی قبریں ہیں وہاں۔ یہ برکت دینی ہے۔ مسجد اقصی وہاں، تمام نبی معراج کی رات میں جمع وہاں ہوئے، سب نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہے ملک شام بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، محشر بھی وہیں برپا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آئیں گے۔ کہاں؟ ملک شام میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا توریت کے بعد اس زمین کے وارث بنی اسرائیل کے بعد کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے۔ اور ملک شام کا علاقہ کب فتح ہوا؟ کچھ صدیق اکبر کے زمانے میں، اور باقی پورا فاروق اعظم کے زمانے میں۔ اس میں برکتیں دے رکھی، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ جب اس کے مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں چاروں طرف، تو مسجد میں تو برکت ہوگی نہیں۔ ارے بولو، جب چاروں طرف برکت ہو مسجد میں کتنی برکت ہوگی؟ عجب ہے مسجد اقصی،
خدا کے گھر کا کیا کہنا، عجب ہے مسجد اقصی، خدا کے گھر کا کیا کہنا، مبارک ہال ہے اس کا، تو پھر اندر کا کیا کہنا، جب اس کا باہر کا ایریا مبارک ہے تو اندر اس میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مسجدیں ہیں جہاں سفر کر کے ثواب کی نیت سے جانے کی اجازت ہے، باقی کسی مسجد کے لیے وہاں ثواب زیادہ ملے گا، سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ اللہ فرماتا ہم نے یہ اپنے نبی کو کیوں بلایا اس سفر میں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو دکھائیں ہم قدرت کی نشانیاں۔ ایک نشانی تو سفر میں آپ نے دیکھی، اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے وقت میں، پھر انبیاء سے ملاقات اور عجائبات قدرت، جہنم اور دوزخ اور جنت، کیا کیا دیکھا آپ۔ اِنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، واقعی سننے والا ہے اللہ اور دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا اسی اعتبار سے نوازتا ہے۔ اس نے نبی کی باتیں بھی سنی، نبی کے کام بھی دیکھے، تو نبی کو وہ معجزہ دیا اور وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جو اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ یہ ہے سفر معراج کا حاصل۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ اور مشورے میں کیا فرق ہے؟ مشورہ بندوں سے کیا جاتا ہے اور استخارہ اللہ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ کیا مشورے میں سب کی ایک رائے ہونے کے باوجود بھی استخارے کی ضرورت ہے؟ یہاں استخارہ کر لینا فرض واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے، سنت ہے۔ مشورہ کر لیا، اس کے بعد استخارہ بھی کر لیا۔ کسی معاملے میں گھر کے سارے افراد کی رائے ایک ہو، پھر بھی کوئی گھر کا کوئی فرد استخارہ کرے تو یہ کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے اگر استخارہ کرے گا تو استخارہ کرنے سے کیا ہوگا؟ نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ بولو، استخارے میں بھی اگر وہی رائے آ گئی تو کیا ہوگا؟ اور برکت ہو جائے گی اس میں۔ مظہر جراح صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے۔ اور جاوید صاحب، ان کے جو ہے فالج کا اٹیک ہوا ہے، یہیں رہتے ہیں وہ قریب میں، اور بہت دن ہو گئے ہیں، مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس بیان کرنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو ہم سب کی نجات اور اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو دعاؤں کے طلبگار ہیں اللہ، یا حقدار ہیں یا امیدوار ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔